السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ اور خیر الجزا عطا فرمائے، اپنی شایان شان بدلہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ میں رمضان المبارک کے حوالے سے حضرت علامہ مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے عارضی روزہ اور ایک ہوتا ہے دائمی روزہ، ایک ہوتا ہے وقتی روزہ اور ایک ہوتا ہے پرماننٹ روزہ۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو روزہ ہم نے رکھا ہے وہ عارضی روزہ ہے، وہ ٹیمپرری روزہ ہے، اور دائمی روزہ وہ ہے جو پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ بلوغ کے عمر کو پہنچنے کے بعد سے وہ روزہ شروع ہوتا ہے۔ گویا زندگی کی بلوغ کی عمر کو اگر آپ یہ تصور کریں کہ انسان کی زندگی کی صبح صادق، تو اس زندگی کی صبح صادق بلوغ کی عمر سے وہ روزہ شروع ہوتا ہے اور زندگی کا سورج غروب ہونے تک وہ روزہ باقی اور جاری رہتا ہے۔ جیسا کہ دن کا سورج ڈھلنے تک عارضی روزہ باقی رہتا ہے، تو وہ دائمی روزہ زندگی کے سورج غروب ہونے کے بعد جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو عارضی روزے کا اہتمام تو ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے، لیکن دائمی روزے کے بارے میں جتنا خیال، جتنا لحاظ ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر نظر نہیں آتا۔ عارضی روزہ در حقیقت دائمی روزے کو کامیاب بنانے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ دائمی روزہ پیش نظر اگر نہ ہوتا تو عارضی روزہ مقرر ہی نہ کیا جاتا۔ عارضی روزے کی وجہ، اس کا مقصد، اس کی حکمت، اس کی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی کی زندگی، تمہاری پوری زندگی تقوی کی ہو جائے۔ تقوی کے اصول اور آداب، تقوی کی رعایتوں سے ملحوظ ایک زندگی تمہیں نصیب ہو جائے۔ ایسی زندگی کے لیے روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری زندگی کا جو دائمی روزہ ہے، جو پرماننٹ روزہ ہے، وہ اگر پیش نظر نہ ہوتا تو یہ عارضی روزہ جو صرف ایک مہینے کے لیے اور وہ بھی دن کے وقت صرف، وہ فرض ہی نہ کیا جاتا۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ دائمی روزہ ہے۔ دائمی روزے کو کامیاب بنانے کے لیے یہ عارضی روزہ ہم پر فرض کیا جاتا ہے، لیکن عارضی روزے پر تو ہماری کافی توجہ ہوتی ہے، اور دائمی روزے کے بارے میں جو فکر مندی ہونی چاہیے، جو خیال رکھنا چاہیے، جو لحاظ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے، وہ بات ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ دائمی روزے میں کیا بات داخل ہے کہ انسان اپنی اصلاح کا سامان کرے، اور اصلاح کا دائرہ بہت پھیلا ہوا، بہت وسیع ہے، اس کی طرف ہماری نظر نہیں ہے۔ میں ایک کالر سے پہلے بات کر لیتا ہوں تاکہ اس سلسلے کو میں اور زیادہ آگے بڑھاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب، میں نے آپ سے ایک نعت سننی ہے۔ وہ نعت کے مجھے بول تو نہیں آتے، لیکن آپ نے وہ پڑھی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، بہت اچھی نعت تھی، اردو میں بھی تھا اور میرا خیال ہے بنگالی میں بھی اس کے کچھ لفظ تھے۔ اگر آپ کے ذہن میں آ جائے جو میں کہہ رہی ہوں وہ پلیز آپ سنائیے۔ وہ آپ کی آواز سے اتنی اچھی لگتی ہے کہ بتا نہیں سکتی، اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ، السلام ماشاء علیکم اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ، جو تجویز آپ نے پیش کی۔ یہ تو سوال جواب کا پروگرام ہے، لیکن ماشاء اللہ آپ نے ایسا سوال رکھا کہ جس کا جواب دینے کے لیے مجھے یعنی پوری تیاری چاہیے، پورا موقع چاہیے اور لمبا وقت بھی چاہیے۔
किसी मौके पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो सुनाने की कोशिश मैं करूँगा। और बहुत सारे लोग मिलते हुए, राह गुज़रते हुए भी इसकी फरमाइश करते हैं, फ़ोन पर भी कहते हैं। तो कोई दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला कोई मौका इनायत फरमा दें कि मैं वो लंबी बहर वाली नात जो है वो सुना सकूं, कि जिसकी मिसाल हमें उर्दू के दूसरे नातिया अशार में अभी तक मिली नहीं है। और वो गैर मामूली किस्म का लंबा नातिया कलाम है और जिसमें अल्फाज की वाकई बारिश है। एक और कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे आप? आप कहानी बता रहे। जी जी, बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आप दुआओं में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। ठीक। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। देखिए, मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि जो दाइमी रोज़ा है उसका दायरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, दायरा बहुत अज़ीम है। जी इंशाअल्लाह एक और कॉलर से भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मुहतरम कॉलर? हमारी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। मुफ्ती साहब ठीक हैं आप? जी अल्लाह का फजल करम है, मुफ्ती अल्लाह ताला साहब का मैंने एहसान। पूछना था कि मुझे ज़रा आप सही तरीका बता दें कि ये जो सजदे तिलावत है, इसकी नियत करते हैं हम लोग, अल्लाह अकबर कहते हैं, फिर हम सजदे में जाते हैं, फिर सजदे में हमने पूरा पढ़ना होगा सुब्हान रब्बियल आला, और फिर उठ के सलाम फेरना होगा, या क्या नहीं, तरीका है? सलाम मुझे फेरना नहीं अगर है। आप सही प्लीज़ गाइड कर दें तो। नहीं, वो आप जब खड़ी होंगी ना, अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े होने की हालत से जो है वो सजदे में चली जाएंगी, और सजदा करके फिर अल्लाह अकबर कहते हुए फिर उसके बाद जो है वो बैठकर अत्तहियात पढ़ना और सलाम फेरना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ खड़े होने की हालत से अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चली जाएंगी, 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला पढ़कर फिर अल्लाह अकबर कहते हुए उठना, और फिर सलाम फेरने की ज़रूरत नहीं, बस सजदा हो गया, एक सजदा हो गया। दोबारा जाना हुआ तो दोबारा इसी तरीके से जाइएगा। तो लेकिन इस वक्त जो बात मेरे जहन में है वो खड़े होने की हालत से फिर जाना चाहिए, फिर उठना, फिर खड़े होने की हालत से फिर सजदे में जाना, ये मुनासिब मालूम होता है, ऐसा ही करना चाहिए। और जब सजदे तिलावत वाजिब हो जाए, ताख़ीर किए बग़ैर सजदे तिलावत कर लेना चाहिए। कितने लोग हैं जो वो करते नहीं हैं और फिर बहुत सारे सजदे उनके ऊपर जमा हो जाते हैं, वाजिब रहते हैं, और फिर अदायगी में ताख़ीर होती चली जाती है, वक्त गुज़रता चला जाता है, चलो आज नहीं बाद में कर लेंगे। लेकिन बहरहाल वो सजदे वाजिब हैं, वाजिब रहेंगे, और उन पर अमल करना हमारे लिए ताख़ीर से सही फिर भी ज़रूरी है। खैर माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। आप जो है इस प्रोग्राम में किसी भी सवाल के साथ आ सकते हैं। एक दूसरा प्रोग्राम आपके मसाइल के उन्वान से भी है, उसमें भी आपकी शिरकत बहुत ज़रूरी है, ताकि अमूमी मसाइल आप पूछें। और इस प्रोग्राम में भी कुछ ना कुछ सवालात हम ज़रूर लेते हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें मौजू के हवाले से किसी मौजू पर तफसीली गुफ्तगू होती है, और फिर उसके बाद जो है आपसे फिर तफसीली बात हो, यानी आपके सवालात भी लिए जाते हैं। तो इन प्रोग्रामों को ज़रा ज़िंदा रखने के लिए और उनकी इफ़ादियत को बढ़ाने के लिए सब लोगों की शिरकत और कॉल करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। इससे फिर लोगों के इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर होती है, और ये किसी प्रोग्राम को जामे बनाने के लिए, ख़ूबसूरत बनाने के लिए और मुतहर्रिक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आम ज़िंदगी है, रियल लाइफ है, उसके साथ प्रोग्राम का ताल्लुक़ जो है मज़बूत कायम हो, और हम जो गुफ्तगू करें, जो बातें करें, वो आम लोगों से हट कर ना हो, बल्कि आम लोगों के दिए हुए मौज़ूआत के ताल्लुक़ से हों, उन्हीं के सवालात की बुनियाद पर हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लाइफ रिलेटेड प्रोग्राम रहें।
اور اسلام کا زندگی کے ساتھ ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک تعلق ہے۔ یہ رمضان کا بھی عظیم مقاصد میں یہ بات داخل ہے۔ میں جو بات عرض کرنے والا تھا، کر رہا تھا، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے ذریعے پوری زندگی کا روزہ مطلوب ہے، دائمی روزہ پیش نظر ہے۔ وہ دائمی روزہ کیا ہے کہ پوری زندگی کو انسان نیک اعمال سے آراستہ کرے، گناہوں سے پوری زندگی کو خالی کرنے کی اپنی سی کوشش کرے، اس میں کامیابی حاصل کرے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ انسان مجاہدہ نفس کا اہتمام کرے، اصلاح نفس، اصلاح قلب، تزکیہ نفس، صفائے روح کا اہتمام کرے۔ جیسا کہ میں نے حدیث سنائی ہے کہ انسان اگر جھوٹی بات نہ چھوڑے، غلط اعمال نہ چھوڑے، غلط خیالات نہ چھوڑے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ایسے انسان کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ گویا بیکار گیا، روزے کا مقصد گویا اس نے حاصل نہیں کیا۔ اگر اصلاح نہ ہوئی تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب انسان ذرا امیر کبیر ہو جاتا ہے، پیسے اس کے پاس زیادہ آ جاتے ہیں، تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور افضل سمجھنے لگتا ہے، یا اس کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں تو اس کے دل میں بڑائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، تفاخر کا احساس، بلندی کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایسے بڑے بڑے زمیندار اور مالدار، پیسے والے، زمینوں والے، امیر کبیر قسم کے جو لوگ، ان میں سے بعض جو ہے حضرت سے بیعت ہوئے، مرید ہوئے۔ تو پیری مریدی کا مطلب لوگوں نے کچھ غلط ہی بنا لیا ہے کہ مجھے اپنی تجارت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو کسی بزرگ سے میں نے تعلق قائم کر لیا تاکہ وہ میری تجارت کے لیے دعا کرتے رہیں اور ہر وقت ان کے پاس ہم جائیں، دعائیں لیتے رہیں اور میری تجارت چمکتی چلی جائے۔ لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی کی زندگی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھی بن جاؤ، ان کے ہم نشین بن جاؤ، ان کی ہم نشینی اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، یعنی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، تاکہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ، ان کے انداز زندگی کا مشاہدہ کرو اور ان کے قریب بیٹھو، ان کے قریب آنا جانا رکھو، ان کے انداز زندگی کا مشاہدہ کرو، ان کی ہم نشینی اختیار کرو۔ مقصد کیا ہے؟ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اَيْ خَالِطُوهُمْ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ، کہ ان کے ساتھ اتنی مخالطت ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کی صحبت اور ہم نشینی انسان اتنی زیادہ اختیار کرے کہ ان کو ان جیسی زندگی نصیب ہو جائے۔ ان کے اندر اللہ کا عشق ہے، اللہ کی محبت ہے، تو میرے اندر بھی وہ پیدا ہو جائے۔ ان کا تزکیہ ہو چکا ہے تو میرا بھی تزکیہ ہو جائے۔ ان کے رہنمائی میں، ان کے علاج کے ذریعے، ان کے ٹریٹمنٹ کے ذریعے میرے اندر جو برائیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ میری باطنی جو بیماریاں ہیں، تکبر کی بیماری، حسد کی بیماری، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بیماری، عجب اور خود پسندی کی بیماری، یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں اور میرا دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے اور اللہ کی محبت کے قابل بن جائے۔ تو اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ یہ روزے کے اہم ترین مقاصد میں داخل ہے، یعنی اصلاح نفس روزے کے اصل مقاصد میں سے ہیں۔ اور اصلاح نفس ہوتی کیسے ہیں؟ اللہ والوں کی صحبت سے ہوتی ہے، اللہ والوں کی خدمت میں جانے سے یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ اللہ والوں کی بات انسان سنے، اللہ والوں کی خدمت میں انسان جائے، اللہ والوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا رہے اور ہم نشینی ان کی اختیار کی جائے اور ان کے انداز زندگی کا بغور قریب سے مشاہدہ کیا جائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روحانی ترقی اس کو حاصل ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ باطن کی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے بارے میں کسی شیخ طریقت کو، کسی اللہ والے کو جس کی اپنی اصلاح ہو چکی ہو اور جس کو اللہ والوں نے، مصلحین نے جس کو اجازت دے دی ہو، باقاعدہ اجازت دی ہوئی ہو،
ایسی کسی ہستی کے پاس جانا چاہیے، ایسی کسی شخصیت سے اپنا تعلق اور راہ و رسم بڑھانے چاہیے، اور باقاعدگی سے اصلاحی تعلق قائم کرنا یہ لازمی ہوتا ہے۔ یہ رمضان کے مقصد کی تکمیل کے لیے، رمضان کا جو اصل مقصد ہے کہ دائمی روزہ انسان کو نصیب ہو جائے، اور دائمی زندگی میں ترک گناہ کے ذریعے، گناہ چھوڑنے کے ذریعے اس کو جو پرماننٹ روزہ نصیب ہو۔ عارضی روزے کا مقصد دائمی روزہ ہے، اس دائمی روزے میں وہ کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے، اس دائمی روزے میں کامیاب ہونے کے لیے اصلاح نفس لازمی ہے، اور اصلاح نفس اللہ والوں کی ہم نشینی اور صحبت کے بغیر عام طور سے ہوتی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال دی ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کتنے لوگ جو بڑے بڑے زمیندار امیر کبیر قسم کے لوگ تھے وہ بھی مرید ہوئے، تو ان کے دل میں کچھ گاؤں میں دیہاتوں میں اپنے رعایا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے خادم چاکر نوکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے جو زمیندار امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں تو وہ جب پیدل چلتے تھے اس زمانے میں وہ چھتری بھی ان کے سروں پر رکھی جاتی تھی، اور جوتیاں پہن کر کوئی ان کے سامنے سے نہیں گزرتا تھا۔ یہ بڑے امیر ہیں، زمیندار ہیں، تو ان کے اندر ایسا تکبر ہے، ایسا غرور ہے، اور باقی انسانوں کو وہ اس قدر حقیر سمجھتے ہیں کہ وہ جوتیاں پہن کر ان کے سامنے سے گزرنے کی سکت نہیں رکھتے، سر پر چھتری پکڑے وہ گزر نہیں سکتے، ایسی کیفیت تھی۔ تو ایسے زمیندار جب حضرت سے بیعت ہوئے تو حضرت کو تو پتہ ہے کہ ان میں تکبر کی بیماری ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ بیماری تو پائی ہی جاتی ہے، گٹھی میں یہ بیماری پڑی ہوئی ہے۔ زمینداری کی فضاؤں میں، زمینداری کے ماحول میں، زمینداروں کی گود میں جن کی پرورش ہوئی ہے، سونے کا چمچ، سونے کا نوالا منہ میں لے کر جن کی پیدائش ہوئی ہے، ان میں غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، بڑائی کا احساس ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور دوسرے کو حقیر گرداننے کی عادت ان کے دل میں ہوتی ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز کے بعد وہ جو چاکر نوکر قسم کے جو لوگ ہیں، جن کو معاشرے میں سب سے نچلا طبقہ سمجھا جاتا ہے، مزدور طبقہ سمجھا جاتا ہے، پورا دن وہ کام کرتے ہیں، آپ کی زمینوں میں کاشت کاری کا کام وہ کرتے ہیں، تو وہ خدائی کا گویا درجہ آپ کو دیا ہوا ہے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ تو ایسے لوگوں کی چپلیں تم سیدھی کرو، ایسے لوگوں کے جوتے تم سیدھے کیا کرو، یہ تمہارا کام ہے۔ تو یہ ہم جیسوں کے لیے یہ کام کوئی اتنا شاید مشکل نہ ہو، لیکن جو اتنے بڑے سمجھے جانے والے ہیں، نسلیں جن کی عزت پا رہی ہیں، اور ہر فرد کو رائل فیملی کا ایک ممبر سمجھا جاتا ہے، اور جن کے سامنے کوئی چپل پہن کر گزرنے کی سکت نہیں رکھتا، چھتری سر پر رکھتے ہوئے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنا، یا اللہ یہ کام تو بڑی ذلتوں والا کام، اور خیر اتنے بڑے امیر کبیر سے، اتنے بڑے زمیندار سے یہ کام لیا جائے۔ لیکن چونکہ بیعت ہو چکے ہیں، اور بیعت میں یہ وعدہ تھا کہ حضرت جس طرح فرمائیں گے، جس طرح حکم دیں گے، جس طرح اصلاح کریں گے، جس طرح باطنی امراض کے ازالے کے لیے ٹریٹمنٹ کریں گے، اس پر ہم راضی ہیں، اور اصلاح مقصود ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر حکم دیا گیا کہ جوتے سیدھے کیا کرو، مزدوروں کے جوتے سیدھے کیا کرو، فقیروں کے جوتے سیدھے کیا کرو، تو اس سے تمہاری اصلاح ہوگی، وہ تکبر کا خناس دل سے نکلے گا۔ جی کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، آواز سن سکتے ہیں کالر؟ نہیں۔ جی السلام علیکم، فرمائیے۔ السلام علیکم وعلیکم صاحب، میں شیخ احمد بول رہا ہوں۔ جناب شیخ احمد صاحب کیسے ہیں؟ جی مجھے سوال کرنا ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ جی زکوٰۃ کی کچھ رقم میں نے اندازے سے دی تھی، جی تو جب میں نے بعد میں حساب لگایا تو رقم جو تھی وہ زیادہ تھی، زکوٰۃ کے پیسے کم بنتے تھے۔ جی تو اب جو اوپر کی رقم ہے وہ زکوٰۃ کی نیت سے دی گئی تھی،
تو اس کے بارے میں نیت کوئی اور کر سکتے ہیں نہیں للہ وہ یا خود بخود صدقہ یا اسی میں نہیں رہے وہ گی؟ خود بخود صدقہ بن جائے گا، وہ خود بخود صدقہ بن جائے گا، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ زکوٰۃ کی نیت سے اگرچہ آپ نے دی تھی تو وہ حقیقت میں وہ اضافی رقم زکوٰۃ بنتی ہی نہیں ہے، تو اس جی وجہ سے وہ خود بخود صدقہ بن جائے گا، غریبوں کے پاس چلا گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اندازاً کچھ زیادہ ہی دے دے تاکہ زکوٰۃ کی کوئی رقم اپنے مال میں شامل نہ رہے، شامل جی رہے تو پھر اگر رہ گئی تو پھر باقی مال کی تباہی کا ذریعہ بن جائے، تو یہ بہت خطرناک انجام ہوتا ہے۔ اس بنا پر تھوڑی سی رقم انسان زیادہ ہی نکال لے تو بہتر ہے تاکہ وبال نہ آئے اور اس فریضے کی ذمہ داری سے انسان باقی سبکدوش ہو جائے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ گزرا ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق باقی زندگی کو ہم ڈھالنے میں کامیاب ہوں، ہم اصلاح کی طرف متوجہ ہوں، اصلاح نفس کی طرف متوجہ ہوں، اور نیک اعمال جن کی توفیق رمضان میں ہوئی ہے ان کی عادت باقی زندگی میں ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس کی کوشش کی جائے۔ یہی رمضان کا بڑا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سے نوازے۔ آج پروگرام علم و حکمت سے میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔